پہلی بات اس میں جو پوچھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سمندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس زمانے میں سمندری سفر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو جب لوگ سمندری سفر کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی رکھتے اور باقی سارا سمندر کے پانی پر ڈیپینڈنٹ ہوتے، کیونکہ زیادہ پانی ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ اب اسلام آنے کے بعد ایک ایشو پیدا ہوا کہ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہیں تو پھر تو آسان ہے، نہ کر سکتے ہوں تو کتنا پانی لے کر جائیں ہم، تو وہ بڑی مشکل ہو جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی گئی، فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو باتوں کی نشاندہی فرمائی، دو پوائنٹس اس میں آپ نوٹ فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ سمندر کا پانی پاک و صاف سمجھا جائے گا، آپ اس سے وضو کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا۔ سمندر کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو پانی سے وضو کرے اور غسل کرے وہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمایا۔ دوسری بات اس میں آپ نے یہ بھی فرما دی کہ اس کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے۔ تو مردار سے مراد کیا ہے؟ یعنی مچھلی وغیرہ اگر سمندر میں آپ کو مری ہوئی حالت میں ملے تو آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ شریعت کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں، کیونکہ مچھلی کے لیے ذبح تو ہے نہیں۔ تو آپ اگر مچھلی پکڑتے بھی ہیں، شکار بھی کرتے ہیں، فوری مر جاتی ہے تو بھی مچھلی کھا سکتے ہیں، مچھلی کو آپ ذبح نہیں کریں گے، تو مچھلی ویسے ہی جائز ہے، چاہے آپ زندہ حالت میں پکڑیں یا مردہ حالت میں پکڑیں، دونوں صورتوں میں مچھلی کا کھانا جائز ہوا آپ کے لیے۔